آج کے کالم کا عنوان ہے زوال کے اسباب اور ان کا سد باب۔ کنفیوژن ہم لوگوں کی خوراک ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو ہمارے لیے آکسیجن کا سا درجہ رکھتی ہے۔ مثلاً ہم بچپن سے سنتے چلے آتے ہیں کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، پھر جب ذرا بڑے ہوتے ہیں تو کان میں بم دھماکہ ہوتا ہے کہ عورت تو پاؤں کی جوتی ہے۔ پڑھایا ہمیں یہ جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن زندگی بھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا معاشرہ، ہر گلی کوچہ کوڑا دان اور کچرا دان ہے۔ سنتے ہم یہ ہیں کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، لیکن بچہ جو ہی ذرا بڑا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ حقیقت ننگی ہو کے ناچنے لگتی ہے کہ نہیں، ہم جٹ ہوتے ہیں، گجر ہوتے ہیں، رائی ہوتے ہیں، شیخ ہوتے ہیں، بٹ ہوتے ہیں، بھائی بھائی نہیں ہوتے۔ اور اس کے علاوہ ہم سنی ہوتے ہیں، شیعہ ہوتے ہیں، وہابی ہوتے ہیں، بریلوی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم اردو سپیکنگ ہوتے ہیں، پنجابی سپیکنگ ہوتے ہیں، سندھی، پشتو، بلوچی سپیکنگ، اور پھر اس کے بھی علاوہ ہم میں سے کچھ چودھری ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ کمی ہوتے ہیں۔ لیکن کمال ہے، زوال کا کمال ہے کہ جہاں تک ہمارے اندرونی سادہ معاملات کا جن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، دوسری طرف کیا حماقت بیچی جاتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو بیچتے اور خریدتے ہیں، ٹوٹل جھوٹ۔ وہ کیا ہے؟ بربر طارق بن زیاد بربر تھا، محمد بن قاسم مرب تھا، صلاح الدین ایوبی کرد تھا، امیر تیمور ظہیر الدین بابر وہ ترک تھے۔ پتہ لگتا ہے وہ تو ہمارے رشتے دار ہیں۔ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ اس سے پیچھے جائیں تو بنو امیہ، بنو عباس، انہوں نے ایک دوسرے کی قبریں اکھاڑ دیں۔ اور آپ بات کرتے ہیں نا جی کہ قدر مشترک ہمارے درمیان، ہمارا مذہب، تو ہم تو ایک ملک تھے۔ بنگالی بھائیوں نے بنگلہ دیش بنا لیا۔ یہ تو ہو گئی ہمارے امور داخلہ کی، مسلمانوں، عالم اسلام کی، خصوصاً پاکستان کی اندرونی چند کانٹرڈکشنز کہہ لیں، تضادات کہہ لیں۔ اب چلتے ہیں آگے امور خارجہ کی طرف، کہ جن سے بھیک لیتے ہیں، جن سے قرضے اٹھاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بے راہ روی کا شکار، فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، شراب ہے، شباب ہے، بے حجاب ہے، ہم جنس پرستی ہے۔ سارا کچھ ٹھیک ہے، ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی وہیں بھاگتے ہیں۔ یہ تو چیزیں بہت اچھی ہوئی، پھر اعلیٰ ترین علاج کے لیے بھی وہیں بھاگتے ہیں۔ یعنی اندازہ لگائیں، جنہیں ہم بے راہ روی، فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے شرمی وغیرہ کے اڈے قرار دیتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی انہی کے پاس جاتے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں بچوں پہ۔ علاج اچھا چاہیے ہو تو نواز شریف بیٹھا ہے وہاں، جس کو دیکھو بھاگتا ہے، جس کے پاس چار پیسے ہیں علاج کے لیے، نہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ڈاکٹروں پہ ٹرسٹ کرتا ہے، نہ ان کے ہاسپٹلز پہ، بلکہ جن کے اپنے ذاتی ہاسپٹلز ہیں وہ بھی علاج کے لیے ہے۔ اچھا، اس سے بھی آگے دیکھیں، روٹی روزی کے لیے، روزگار کے لیے
یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا بھاگے پھرتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، خاندانوں سے رابطے کٹ جاتے ہیں. لیکن اچھا، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. جن کو ہم عریانی، فحاشی، بے روی کے اڈے کہتے ہیں، ساری ایجادیں تو وہاں سے آئی ہیں. یہ ریلوے، یہ جہاز، یہ کمپیوٹر، یہ ٹی وی، یہ سیل فون، یہ لائف سیونگ ڈرگز، یہ اوور ہیڈز اور انڈر پاسز، اور یہ ڈیمز، اور یہ سارا. اچھا، ان کے بالکل ٹھیک ہے، شراب خانے بھی ہیں، شباب خانے بھی ہیں، جوئے خانے بھی ہیں. ہمارے پاس بھی کیا ہے؟ ہمارے پاس بھی یہ خانہ ہے، وہ لنگر خانہ ہے. 74 سال کی آزادی کے بعد ان کے شراب خانے، شباب خانے، جوئے خانے، کعبہ خانوں کے مقابلے پہ ہم نے کھولے کیا؟ لنگر خانے. جو بھی ہیں ہم، خدا کی قسم لاجواب ہیں. چلو سب ٹھیک ہے، لیکن کنفیوژن بڑھتا چلا جاتا ہے. اب کنفیوژن کیا ہے؟ ذرا غور فرمائیں، اپنی کتابیں اٹھائیں، اپنے ان فن خانوں کی تقریریں سنیں. دنیا جہان کے سارے شمس العلماء، یعنی علم کے سورج، وہ صرف پاکستان میں ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان ہوتے ہیں. پاکستانی مسلمانوں کے درمیان. کیا؟ پوری دنیا کے شمس العلماء، علم کے سورج، زبدۃ الحکماء. زبدہ یہ کہ فیملی کے لیے، زبدۃ الحکماء کا مطلب ہے حکمت کا مکھن نکلا ہوا. اچھا، یعنی پوری دنیا کی علم و حکمت کے اجارہ دار تو ہم ہیں. لیکن ہر اچھی شے کی پیداوار کفر کے مراکز میں ہوتی ہے، جس کا جو غیر ملکی میرے بھائی، دوست، ہمارے سبسکرائبرز ہیں، ویورز ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ پولٹری تو خیر ان کی ایجاد ہے ہی ہے، باقی سارا کچھ ان کی ایجاد ہے. ہماری ایجاد تو بس اللہ ہی معاف کرے. یہ مفتی شفتی ہمارے 2-4 ان کے کارنامے دیکھے ہوں گے. بہرحال پولٹری تو ان کی ایجاد ہے ہی. لیکن یہ کیسا عجیب و غریب اتفاق ہے کہ میں جب بھی بیرون ملک گیا، ان کی پولٹری کا انڈا جب فرائی کیا جاتا ہے، وہ اس کی شکل و صورت، رنگ، روپ ہمارے فرائی کیے ہوئے انڈے سے نہیں ملتا. کبھی غور کر کے دیکھ اوورسیز پاکستانیز. اب میں بچوں کے ساتھ جب باہر جاتا ہوں، حالانکہ 2 of my sisters live in England، میں نہیں کبھی ان کے ہاں ٹھہرا. اسی طرح ان لاز ہیں ہمارے، میرے اور میرے بچوں کا ننیال ہے امریکہ میں. میری سب سے چھوٹی بہن ہے وہاں ٹھہرے ہوئے. ہم اپنے طور پہ اپنا ارینجمنٹ کرتے ہیں، کوکنگ بھی اپنی ہے، وہ سارا. تو حیرت ہوتی ہے، ہمارا میلا میلا سا انڈا ہوتا ہے، ان کے انڈے کی زردی اتنی، اور یہ وہ آپ خود دیکھ لیں. اچھا، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری فیڈ میں بھی ہماری برکت گھس گئی ہے؟ کیونکہ جہاں انسانوں کی فیڈ میں آلائشیں، گندگیاں اور ملاوٹیں ہوں، وہاں معصوم بے زبان مرغی کو جانے یہ کیا کھلاتے ہوں گے. اچھا، پھر مجھے ایک اور حیرت ہوتی ہے کہ جن معاشروں میں عریانی ہے، ننگا پن ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، سنگل مدرز ہیں جو کہ ہیں، یہ سارا کچھ عروج پہ ہے. لیکن عروج پہ بھی وہی ہیں. ہمارے ہاں الحمدللہ نہ عریانی ہے، نہ فحاشی ہے، شراب بند ہے. ایک زمانے میں بھنگ کے ہوتے تھے، ٹھیکے کہتے تھے، بھنگ کا ٹھیکہ، وہ بھی بند ہے. کلبز بند ہیں، یہ ڈسکوز وغیرہ، اس طرح کی چیزوں کا ظاہر ہے رواج کوئی نہیں. اسلامی معاشرہ ہے.
تو لیکن وہاں جہاں یہ سب کچھ ہے سارا عروج بھی وہی ہے. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. ورلڈ لیڈرز بھی وہی ہیں, سپر پاورز بھی وہی ہیں. بتائیں نا, کل تک مقابلہ تھا سوویت یونین کا, روس کا, امریکہ کا. تو روس میں کیا ہے, ابھی سارا کچھ کھلا ہے, یورپ میں بھی کھلا ہے, امریکہ میں بھی کھلا ہے. رائبلری کن کے درمیان تھی؟ پاکستان اور رشیا کا میچ تھا یا پاکستان اور امریکہ کا؟ ہم تو نہ 3 میں نہ 13 میں. وہ سپر پاور ہونے کی ریس میں 2 تھے نا جی, ایک سوویت یونین تھا, ایک امریکہ تھا. وہاں بھی یہی کچھ ہے. روسی تو سو نہیں سکتا وڈکا کے بغیر. ان کو تو پتہ نہیں, وہ جو کہتے ہیں نا بچپن میں جو پہلی چیز دی جاتی ہے, ہمارے پنجابی میں اس کو گڑتی کہتے ہیں, مجھے یاد آ جائے گا بھی وہ لفظ. ان کو تو شاید وڈکا کی ملتی طاقت ان کے پاس. امپورٹنٹ وہ ہے, کمال ہے. ورلڈ لیڈرز وہی ہیں, سپر پاور وہی ہیں. اچھا, اب پھدکتے پھر رہے ہیں چائنا چائنا چائنا. پہلی بات تو لکھ کے رکھ لیں, 100 سال تک تو بھول جائیں. امریکہ کی سپر پاوری ماڑی موٹی بیمار شمار تو ہو سکتی ہے, اس کو چیلنج کوئی نہیں ہے. وجہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. اچھا, کہاں بن بیاہے جوڑے ہیں, ہم جنس پرستی ہے, وہ ننگوں کی بیچز ہیں, بے ستر ساحل میں نے لکھا ہے ان کو. کون سی خباثت ہے جو وہاں موجود نہیں. لیکن عجیب بات ہے, قیادت بھی ان کی, عزت بھی ان کی, دولت بھی ان کے پاس, انصاف بھی وہاں, میرٹ بھی وہاں, تعمیر بھی وہاں, ایجاد بھی وہاں, اختراع بھی وہاں. اور یہاں آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ. اور ہم کون لوگ ہیں ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند, ہے نہیں. ہم شاعری میں ہی ستاروں پہ کمندیں ڈالتے رہ گئے. علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. تو ہماری کمند تو رہ گئی شاعری تک. ہم ستاروں پہ کمندیں ڈال کر ہی اپنے حرام خور, کام چور اور چوری کھانے والے بغیرت رانجھے راضی کرتے رہے. جبکہ امریکہ نے باقاعدہ ریسنٹلی خلائی فورس لانچ کر دی ہے, جس کا لوگو بھی اسٹار ٹریک سیریز فلموں کی فلیٹ کمانڈ کے لوگوں سے مماثلت رکھتا ہے. 2018 میں نان سیریس سے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا, ہم خلا میں بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں, شاید ہمیں نئی فورس کی ضرورت پڑے جسے ہم خلائی فورس کا نام دیں گے. یہ 2018 کی بات ہے. ٹرمپ چلا گیا, لیکن 2018 میں اس کی کہی گئی بات 2021 میں پوری ہو گئی. خلائی فورس, آپ کی ادھر کیا فورسیں لگی پھرتی ہیں, ڈاکے بھی پڑ رہے ہیں, چوریاں بھی ہو رہی ہیں, ریپ بھی ہو رہے ہیں, فراڈ بھی ہو رہے ہیں, آپ کی فورسیں بھی پھر رہی ہیں. اور ان کی خلائی فورس تیار ہو گئی. تو مائی ڈیئر ویورز, دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, بچوں, 2021 میں 2018 میں جو ٹرمپ نے بات کی, صدر بدل گیا, بات نہیں بدلی, پوری ہو گئی. اسے کہتے ہیں زندہ قومیں, جن میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے. صدر بدل بھی جائے, اسٹریٹجی تبدیل نہیں ہوتی. اچھا, جبکہ شراب خانوں, جوا خانوں, کبا خانوں یہ وغیرہ وغیرہ سے پاک پوتر پاکستان میں آئے دن ایک نئی پالیسی, نئی حکمت عملی, جس کا نہ کچھ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. 74 سال برباد, کرلاتی پھر رہی قوم, روٹی اور پھٹے منہ. چلتے چلتے یہ بھی سن لیں اور یاد رکھیں کہ اگلا الیکشن پھر ٹرمپ کا ہے, مارک مائی ورڈز. لیکن خیر, فی الحال میرا ایک سوال ہے
کہ ہم جو امریکہ کے زوال کا انتظار فرما رہے ہیں اور بغلیں بجا رہے ہیں، مجھے تو ذاتی طور پہ ایسا ہوتا قطعاً دکھائی نہیں دیتا، لیکن چلو ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ چین سپر پاور بن گیا، جس کے بڑے ہمیں مروڑ اٹھ رہے ہیں، کھاتے رہے امریکہ کو، قرضے لیتے رہے مدت، ان کی سرپرستی اور یہ۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب بنگلہ دیش بنا ہے نا، تو اندرا گاندھی کا رخ ادھر تھا، جب شٹ اپ کال دی گئی اس کو، خیر چھوڑیں، چلو بن گیا جی چین۔ اگر بن جاتا ہے وہ سپر پاور، تو بھائی آپ کو اور مجھے کیا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو کشکول ہوتا ہے کاسا بھکاری کا، وہ پہلے ادھر تھا، اب ادھر ہو جائے گا اگر وہ بن گئے۔ وہ بات سنو، امریکہ تو پھر یہ اہل کتاب ہیں، کرسچنز ہیں، بلیورز ہیں۔ چین کا چونکہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو آپ میں سے کو مجھے بتا دیں۔ اچھا، کس بات پہ بغلیں بجا رہے ہو؟ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ابل تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن، یہ پہلی بات۔ لیکن بالفرض چین بن بھی جاتا ہے سپر پاور، تو آپ کدھر ہو؟ ہیلن آف ٹرائی، کوئی آئے کوئی جائے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے تھے، اب کسی اور کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں انہیں۔ اس لیے بات صرف اتنی ہے کہ خوراٹوں اور خوابوں سے جان چھڑا کے دماغوں پہ زور ڈالیں اور یہ سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عہد حاضر میں عروج و زوال کے پیمانے ہی تبدیل ہو گئے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا پوری قوم موٹیویٹڈ ہو، فلانا ہو، آپ تو جس قوم میں ٹاپ کے ٹیکنالوجسٹ اور سائنٹسٹ موجود ہیں چند ہزار، ٹھیک ہے، باقی امریکن کیا ہے، گوگڑیں نکالی ہوئی ہیں، نہ سدھا ان کا سدھا ہے، نہ پٹھا ان کا پٹھا ہے، سوتھنے پہنی پھر رہے ہیں، نکرے نکرے پہنی یامی توندے نکلی ہوئی ہیں ان کا۔ لیکن فیصلہ تو چند لوگوں نے کرنا ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ سائنٹسٹ ہیں، یہ پادری نہیں، قطعاً نہیں، کچھ اور لوگ ہیں۔ یہ مریخ پہ ان کو پوپ لے کے گیا ہے، یا جو خلائی فورس ہے خلا تک پوپ صاحب لے کے گئے ہیں، ان کے کو پادری لے کے جاتے ہیں، نہیں ہوتا۔ سو آپ اپنے زوال کے حقیقی اسباب ڈھونڈ کر پھر ان کا سد باب کریں، باقی سب دلتیاں 74 سال سے یہ دلتیاں ہمارے جا رہے ہیں، کبھی بم کو لگ جاتی ہے تو پھر کچھ اور بن جاتا ہے، باقی ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں علم حاصل کرو، چاہے چین جانا پڑے۔ تو بھائی تم نے کیا چین جانا، چین تو خود یہاں آ گیا ہے۔ اسے اب اسامی سمجھنے کی بجائے، چین کو اسامی سمجھنے کی بجائے اس غیر برادر اسلامی، برادر اسلامی، ایک تو یہ ہے نا، بڑا شوق ہے ہمیں برادر اسلامی، تو چین جیسے غیر برادر اسلامی سے انسپریشن حاصل کرو، اس کو اسامی نہ سمجھو، اس کو بغلیں بھی نہ بجاؤ۔ جو ہزاروں میل دور تھی نا سپر پاور، اس کے ساتھ رشتہ بھگت چکے ہیں نا، تو جو سپر پاور جس کے ساتھ بالکل ہی گوانڈ ہے، سوچ سمجھ کے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ پلیز، اور آخری بات جو میں کر رہا ہوں بار 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 بار، پورا عالم اسلام کتنی صدیوں سے کس رسوائی، پسپائی، شکست، ہزیمت سے دوچار ہے۔ وہ کچھ تو غلط کر رہے ہیں نا، ہم کچھ نہیں، ہم بہت غلط کر رہے ہیں۔ مسلسل ایک عمل ہے، اس کو 10 سال نہیں ہوئے، 20 نہیں ہوئے، 50 نہیں ہوئے، 100 نہیں ہوئے، 200 وہاں ہوئے 1857 سے بھی پہلے وہ ٹھوک گیا تھا گورا، کدھر سے آگے اتنا سا ملک،
کیا ہے یہ تیل کی دولت والے کیا بیچتے ہیں یہ، کہ کیا اوقات کیا حیثیت ہے؟ کوئی غلطی کر رہے ہیں کہیں ہم؟ اپنی کتاب اٹھائیں، آپ کی غلطی بھی آپ کو نظر آ جائے گی. سیکھنے کے لیے اگر اٹھائیں گے، اگر صرف ثواب چاہیے تو پھر نہیں سمجھ آئے گا. اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا غلطی کہاں کہاں ہو رہی ہے اور اس کا علاج کیا ہے. تھینک یو ویری مچ.